بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا۔ ہمارا آج کا موضوع کائنات کی سب سے بہترین خوشبو یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ حصہ دوم۔ مدارج النبوت میں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے گزرے ہیں اور بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار ہے، وہ علماء صاحب وجد میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی خاک پاک میں خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک اور عنبر میں ہرگز نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایسی خوشبو کا ہونا عجائب و غرائب میں سے ہے۔ میں مدینے کی گلیوں پہ قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، میں مدینے کی گلیوں پہ قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ مدارج النبوت میں یہ روایت ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے گلاب کا پھول پیدا ہوا، اور ایک اور جگہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گل سفید یعنی چنبیلی میرے مبارک پسینے سے شب معراج پیدا ہوا، اور گل سرخ یعنی گلاب جبریل امین کا پسینہ ہے، اور پیلا پھول یعنی چمپا براق کا پسینہ۔ نیز یہ بھی روایت ہے کہ معراج سے واپسی پر میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو اس سے گلاب پیدا ہوا، جو میری خوشبو کو سونگھنا چاہے وہ گلاب کو سونگھ لے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو زمین ہنسی اور اس نے گلاب کے پھول کو اگایا۔ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ جذب القلوب کی یہ روایت تو بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت محمد بن سعد بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ سونے سے پہلے درود پاک کا ایک مقرر تعداد میں وظیفہ کیا کرتے تھے۔ ایک رات سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں اور ان کے مکان کو نور جمال سے منور فرمایا ہوا ہے، اور یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ اپنا منہ میرے قریب لا تاکہ میں اس کو بوسہ دوں، اس لیے کہ تو درود پاک بہت پڑھتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں اپنا منہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیسے لے جاؤں، لیکن میں نے اپنا منہ آگے کیا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا مکان مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور میرے منہ سے یعنی میرے رخسار سے 8 دن تک مشک کی خوشبو آتی رہی۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ دلائل الخیرات کے مؤلف حضرت محمد بن سلمان جزلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور درود پاک کی یہ مشہور و معروف کتاب بھی لکھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی ہی مقبول ہوئی ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی،
یہاں تک کہ لوگ آپ کی قبر سے مٹی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے انتقال کے تقریباً 77 سال کے بعد آپ کا جسم مبارک کسی اور جگہ منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا کفن تک بوسیدہ نہیں ہوا تھا اور آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں تھا، جیسے آج ہی لیٹے ہوں۔ آپ کی کوئی حالت تبدیل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انتقال کے وقت داڑھی کا جو خط بنوایا تھا وہ بھی ویسے ہی تھا، اور نہ ہی زمین نے آپ کے جسم کو کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ کسی نے آپ کے گال پر انگلی رکھ کر دبایا تو زندہ لوگوں کی طرح خون کی گردش جاری ہو گئی، جیسے کہ زندہ انسان کے چہرے پر زور سے انگلی دبانے سے عارضی طور پر سفید دھبا ہو جاتا ہے اور انگلی ہٹانے سے اصلی حالت میں آ جاتا ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک، یہ سلسلہ جاری ہے۔